بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ممبرز۔ زوم اسٹاک مارکیٹ قاضی نبیل کے ساتھ کی ایپیسوڈ نمبر 95 میں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ٹوڈے از 26 اپریل 2021 اینڈ اٹ از منڈے۔ اگر آج کی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں کہ مارکیٹ کی کیا پوزیشن رہی، آج مارکیٹ کی جو ہے وہ کلوزنگ ہوئی 45,682 کی اور تقریباً 976 پوائنٹ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اضافہ دیکھا گیا۔ ہائی کی بات کرتے ہیں، مارکیٹ نے آج اپنا ہائی بنایا 45,952 کا، اور لو کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ نے آج اپنا لو بنایا آلموسٹ 44,389 کا۔ اگر آج کے مارکیٹ کے ٹاپ ایکٹیو سٹاکس کی بات کرتے ہیں تو جس میں والیوم لیڈرز میں ٹیلی کارٹ، ٹی آر جی، یونٹی، ڈبلیو ٹی ایل، سلک، ڈبل جی ایل، ہم نیٹ ورک، بلوچستان گلاس، پائیکو اور فلائنگ سیمنٹ کا جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ ٹاپ ایڈوانسز کی بات کرتے ہیں تو ٹاپ ایڈوانسز میں کچھ بڑے سٹاک میں جی ایس کے سی ایچ جو آتا ہے یہ شامل ہے، اس کے علاوہ شیزان جو ہے وہ انٹرنیشنل شامل ہے، اور اس کے علاوہ ابراہیم فائبرز جو ہے یہ ٹاپ جو ہے وہ جو پرائس والے سٹاکس ہیں ان میں یہ شامل ہے۔ ٹاپ ڈکلائن کی بات کرتے ہیں، ٹاپ ڈکلائن میں جو ہے میکٹر انٹرنیشنل میرے سامنے آ رہا ہے، ٹیلی کارڈ میرے سامنے آ رہا ہے، سنائی جو ہے سنا انڈسٹری جو ہے وہ میرے سامنے آ رہا ہے، فلائنگ سیمنٹ کا آر جو ہے وہ ٹاپ ڈکلائن پرسنٹیج وائز جو ہے یہ میرے سامنے آ رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں اور آج آپ لوگوں کا کیسا دن رہا اور کیا کیا کویشچن ہے آپ کے۔ جی احسان صاحب کہہ رہے ہیں مسڈ این آر ایس ایل ٹوڈے، کل ویٹ کریں اسی بائنگ زون کا۔ جی احسان صاحب بالکل آپ جو ہے این آر ایس ایل کا جو ہے ویٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں، اگر وہ اپنے بائنگ زون میں آئے تو لازمی اس کو بائی کریں گے۔ جی عبد المتین صاحب کہہ رہے ہیں آئی ہیو بی جی ایل از گون ڈاؤن ٹوڈے، شوڈ آئی ہولڈ اور سیل ٹمارو۔ جی عبد المتین صاحب یہ بلوچستان گلاس جو ہے یہ کافی دنوں سے ہائی گیا ہوا تھا، تو آج اس کی پروفٹ ٹیکنگ بنتی تھی۔ یہ تو نہیں ہوتا نا کہ ہم لے کے سو جائیں سٹاکس کو، اس کو بیچنا بھی پڑتا ہے کہیں، تو بلوچستان گلاس کو جو ہے وہ آج آپ نے بیچنا بنتا تھا، یا آج آپ کو آپ کی پوزیشن پتہ لگ گئی تھی تھوڑا ڈھیلا ہوا ہوا یہ، تو اس میں سے آپ نکل آتے۔ یہ بہرحال کل کوشش کریں اس کے اندر سے پروفٹ ٹیکنگ کریں اور پھر تھوڑا اور ڈیپ پر آئے نیچے تقریباً جو ہے 14 روپے کے قریب یا 13.5 کے قریب، تو دوبارہ اس کے اندر پھر انٹری بھی لے لیں، یہ وہاں پھر پوچھ لیں کہ دوبارہ بائنگ کب بنے گی، وہ پھر ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ یہ جی عمیر صاحب ہے صحیح وال سے آپ پوچھ رہے ہیں سر امریلی اینڈ ٹریٹ آر اسٹل نیگیٹو آلموسٹ 1000 پلس، سو واٹ یو سجیسٹ۔ جی عمیر بھائی امریلی اور ٹریٹ جو ہے فی الحال نیگیٹو ہے، لیکن جب وقت آئے گا تو یہ بھی چلنا شروع ہو جائیں گے، آپ ان کی بالکل بھی ٹینشن نہ لیں۔ اگر آپ نے یہ رکھے ہوئے ہیں تو ان کو ہولڈ کر کے رکھیں۔ یہ عدیل صاحب ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سر انٹرنیشنل سٹیل اور فوجی سیمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نیئر فیوچر میں، انویسٹمنٹ پرپز کے لیے انہیں کتنا ہولڈ رکھنا چاہیے، اور ڈیویڈنڈ پوائنٹ آف ویو سے یہ سٹاک کیسے ہیں، کیا جون کے بعد ڈیویڈنڈ ایکسپیکٹ ہے ان کا؟ جی عدیل بھائی ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا ڈیویڈنڈ کی کیا پوزیشن ہے، وہ آپ دیکھیں ان کا ہسٹوریکل ڈیٹا نکال کے KSE-stocks.com سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون سے کوارٹر میں ڈیویڈنڈ دیتے ہیں اور کیا ان کی ارننگ اچھی آ رہی ہے، پچھلی ارننگ ان کی بہتر ہے کوارٹرز کی، اگر ارننگ بہتر ہوگی تو آپ کو ڈیویڈنڈ بھی دیں گے۔ یہ بہرحال انٹرنیشنل سٹیل بہت اچھا سٹاک ہے، آپ کو 80 روپیز کے راؤنڈ اباؤٹ یہ ملے، اور اس طرح فوجی سیمنٹ آپ کو 20-22 کے راؤنڈ اباؤٹ ملے، تو یہ بہت اچھا سٹاک ہے۔ یہ جی عثمان صاحب ہے فیصل آباد سے، ویلز اور الشہیر کیوں ضدی بچے بن گئے؟ جی بالکل آپ بھی ضدی بچے بن جائیں اور ان کو بالکل پکا جو ہے وہ ہولڈ کر کے رکھیں۔ یہ جو بالکل ضدی بچے ہوتے ہیں نا کہ میں نے یہ چیز بالکل بھی کسی دوسرے کو نہیں دینی، تو آپ بھی ضدی بن جائیں کہ ویلز اور الشہیر آپ نے رکھا ہوا ہے اگر میرے بائنگ زون میں، تو آپ نے یہ کسی کو بھی نہیں دینا۔ یہ راؤ صاحب ہے سعودی عربیہ سے، الحمدللہ تھینکس الاٹ سر قاضی فار پراپر گائیڈنس اینڈ پراپر سپورٹ ٹو انکریج گروپ ممبرز ریگارڈنگ پریویس ڈے مارکیٹ سچویشن۔ جی راؤ بھائی بہت بہت شکریہ، ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مارکیٹ کہیں بھی نہیں جا رہی ہے، کئی ریومرز جو ہے وہ پھیلائی گئی اسٹاک مارکیٹ کے اندر سوشل میڈیا کے اندر کہ جی مارکیٹ گرنے والی ہے، کووڈ کی 3rd لہر آ گئی ہے، مارکیٹ کریش ہونے والی ہے، مارکیٹ پھر 28,000 پر آئے گی، اور میں نے الحمدللہ کل بھی ہمارا زوم سیشن ہوا اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری مارکیٹ اوورال بہت اچھی ہے، اور یہ جو کووڈ ہو گیا پہلے ہی،
جو آپ بار بار کہتے ہیں جو پہلے 2020 میں مارچ میں کووڈ آ گیا، بس کووڈ کو مارکیٹ نے ایبزارب کر لیا یہ، اور بار بار ہم آپ کو یہی کہتے ہیں کہ مارکیٹ کو ہر چیز کا پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے یہ، یعنی آگے آنے والے 5 مہینے 6 مہینے سال مارکیٹ پہلے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مارکیٹ بڑی دور اندیش ہے، یہ ہماری طرح نہیں ہے بس آج ہی بس جو ہے نا بلبلے کی طرح آج لیا کل بیچا، کیا ہوا۔ مارکیٹ بہت آگے دیکھ رہی ہوتی ہے یہ۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں مارچ میں 2020 میں جب کووڈ کی وجہ سے جو ہے مارکیٹ نیچے آئی، تو یہ تو بظاہر ایک بہانہ ہے مارکیٹ نیچے آئی، بیسیکلی یہ کریکشن تھی یہ، اور کریکشن کے لیے مارکیٹ کو کوئی نہ کوئی بہانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس ٹائم اس نے کووڈ کا بہانہ بنا لیا یہ، تو مارکیٹ نیچے آ گئی۔ تو کیا مارکیٹ کو یہ نہیں پتا تھا کہ کووڈ کی جو آگے آنے والے دنوں میں کووڈ اور بھی تیز ہوگا اور اس کی تھرڈ لیئر بھی آئے گی؟ یہ ساری چیزیں مارکیٹ کو آلریڈی پتہ تھی۔ اگر مارکیٹ کو آلریڈی پتہ تھی تو کیا مارکیٹ 28,000 پر ہی رہتی، نیچے آ جاتی مزید، کیونکہ اس کو پتا کہ مزید کرونا آنے والا ہے، تو کیوں 28,000 سے 45,000 یا 47,000 بھی ٹچ کیا مارکیٹ نے ابھی ریسنٹلی؟ کیوں ٹچ کیا مارکیٹ نے؟ مارکیٹ تو پہلے سے ہی مارکیٹ کو پتہ تھا، اور ہمارے لوگ آج بھی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب پھر کہیں جا کے مارکیٹ کریکشن لے گی تو ہم فریش بائنگ کریں گے، ہم نئے سٹاکس لیں گے، ہم نے پیسہ سائڈ پر کر لیا ہے، تو اللہ کے بندے آپ بیٹھے رہیں گے، مارکیٹ اسی طرح چلتی رہے گی اور اچھا خاصے نئے لیولز پر بھی مارکیٹ پہنچ جائے گی۔ یہ بالکل بھی اس اپرچونٹی کو ضائع نہ کریں۔ آج الحمدللہ مارکیٹ نے بہت اچھی یعنی پازیٹیوٹی دکھائی، جو اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ مارکیٹ پر اب کرونا کے کوئی اثرات وغیرہ نہیں ہوں گے، مارکیٹ کچھ اور دیکھ رہی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ بھی مارکیٹ کی طرح ہی سوچنا شروع کریں گے تو آپ پراپرلی جو ہے وہ اس کے ایکسپرٹ بنیں گے، جو بار بار ہم آپ سے کہتے ہیں یہ جی۔ اور اسی لیے اپنے ممبرز کو میں نے کہا کوئی بھی سٹاک آپ نے بیچنا نہیں ہے، کوئی بھی پینک نہیں ہونا، اپنے سٹاکس کو اپنے ہولڈ کر کے رکھنا ہے۔ یہ ارشاد صاحب ہے راول پنڈی سے، آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم قاضی صاحب، سر سرل سیل کریں یا ہولڈ کریں 243 کی بائنگ ہے؟ ارشاد صاحب یہی ہم لوگوں کی مصیبت ہے، یہ ہم جو سٹاک نیچے جا رہا تھا اس کو تو ہم دل کے ساتھ لگا کے ہم انویسٹر بن جاتے ہیں، اور جب کوئی سٹاک اوپر جاتا تو ہمیں بیچنے کی پہلے فکر پڑ جاتی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کے زوم سیشن میں لوگ کہہ رہے تھے سرل جو ہے وہ نیچے آ گیا یہ، اور میں نے کہا تھا کہ صرف یہ ایک لاک بنائے گا اور آپ کے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے، تو وہی میری بات جو ہے وہ آپ دیکھ لیں 2 دن پہلے والا زوم سیشن جو ہے یہ ایک ہی لاک لگا اور آپ کے سارے گلے شکوے دور ہو گیا، اب آپ پروفٹ ٹیکنگ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اس کو فی الحال ہولڈ کر کے رکھیں، فی الحال بیچنا نہیں بنتا، ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں فارماسیوٹیکل اور بھی تیز ہوگا یہ۔ تو سرل جو ہے انشاءاللہ اللہ نے کیا جب یہ 300 روپے سے اوپر کلوزنگ دے گا تو پھر اس نے ٹھیک ٹھاک اوپر جانے، تو میرے جتنے بھی ممبرز ہیں سرل کو ہولڈ کریں، اس کے اندر ایڈ کریں، اس کو بالکل بھی جلدی نہ بیچیں۔ یہ راؤ صاحب ہے سعودی عربیہ سے، سر پلیز ایڈوائز اباؤٹ GATI AGP کلوور۔ AGP کلوور جو بہت اچھے سٹاک ہیں، کلوور ابھی نیچے آیا ہوا ہے، ریسنٹلی اس نے جو اپنی ارننگ نیگیٹو شو کیا جس کی وجہ سے یہ تھوڑا ڈکلائن میں آیا، 250 سے یہ نیچے تقریباً 53-54 پر جو موو کر رہا تھا، اور آج کی جو اس کی کلوزنگ ہوئی ہے تقریباً جو ہے وہ 54 کی۔ یہاں پر یہ سٹاک برا نہیں ہے، بہت اچھا سٹاک ہے، یہاں پر آپ اس کو لے سکتے ہیں، اور AGP کو بھی آپ ہولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ آج تو AGP تیز ہو گیا، بہرحال آپ اس کو ہولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ جب یہ آج ہے AGP آپ کا تقریباً ابھی ریسنٹلی تو 110 کے راؤنڈ اباؤٹ ابھی بھی 113 پر ہے، تو بالکل یہاں پر آپ اس کو لے کے ہولڈ کر سکتے ہیں، یہ کوئی اس کی پرابلم نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں جب یہ پہنچ جائے گا تقریباً 130 روپے پر، وہاں پر آپ اس کی پروفٹ ٹیکنگ کریں گے۔ اور GATI کا آپ نے پوچھا، گیٹرن انڈسٹری کا، گیٹرن انڈسٹری برا سٹاک نہیں ہے، اچھا سٹاک ہے، لیکن اس کا بائنگ زون ہے، اگر یہ آ جائے تقریباً 400 سے لے کر 450 کے درمیان تو آپ گیٹرن انڈسٹری کے اندر فریش انٹری جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ یہ جی عاصم صاحب UAE سے پوچھ رہے NRSL ٹیکن ہے 12.88 جی، اگر آپ نے لے لیا تو جو پروفٹ ٹیکنگ لیول بتائے ہوئے وہاں تک آپ نے صبر کرنا ہے، یہ بالکل صبر کا پھل آپ کو میٹھا ملے گا، بالکل بھی جلدی نہ کریں بیچنے میں۔ عمران صاحب سرگودا سے، مارکیٹ +2% ٹاک آف بائنگ فرام پینشن، یہ کوئی انفارمیشن انہوں نے شیئر کیا۔ اسنین صاحب اسلام آباد سے کہہ رہے ہیں سر وی کیش آؤٹ آر اسکرپٹ اور ہولڈ بیکاز آف ایکسپیکٹڈ لاک ڈاؤن۔ اسنین صاحب ماشاءاللہ قربان جاؤں آپ کے سوال پر، ابھی میں نے بتا دیا ڈیٹیل سے، کوئی بھی آپ نے کیش آؤٹ نہیں کرنا، جو سٹاک رکھے ہوئے ہیں ان کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے۔ یہ قاسم صاحب ہیں فیصل آباد سے، سر جی امریلی اسٹیل 39 کی بائنگ ہے، کیا کریں؟ قاسم صاحب آپ کیوں اتنے بے صبرے ہو رہے ہیں؟ امریلی آپ نے بیچنا ہے 50 پر، اس سے پہلے امریلی نہیں بیچنا، یہ
ایک بڑے سے کیلنڈر پر سرکل لگا کے یا ایک بڑے سے چارٹ پر لکھ لیں امریلی 50، روز اس کو دیکھیں، بس اس سے آپ کا ارادہ مضبوط ہوگا۔ یہ ڈے ٹریڈنگ اور بالکل یہ نہیں پینک والی باتیں نہ کریں۔ امریلی بہت اچھے ریٹ پر آپ نے لیا اور یہاں پر اور لیں، اگر اور پیسہ ہے آپ کے پاس تو اور لیں۔ اگر کوئی آپ کا بہن بھائی کہتا ہے میرے پیسوں کے بھی کوئی سٹاک لے لو تو امریلی اس ریٹ پر اور لے لیں گے۔ جب یہ 50 کا جائے گا آنے والے دنوں میں تو وہاں پر آپ نے اس کی پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے، تو آپ کو کم از کم 25-30% کا فائدہ ہوگا۔ یہ جمیل صاحب راولپنڈی سے کہہ رہے ہیں PRL بائی کیا ہوا ہے 24.35 پر، شوڈ ہولڈ۔ جی جمیل صاحب، PRL اگر اور تھوڑا نیچے آ جائے 20 روپے سے 23 روپے کے درمیان تو اور اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ 20 روپے سے 25 کے درمیان آپ نے اس کو ایڈ کرتے جانا ہے، اور جب یہ 28 روپے 30 روپے تک جائے گا وہاں پر آپ نے اس کی پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے۔ سفیر صاحب ہیں کبیر والا سے کہہ رہے ہیں ویوز 19.85 کا بائی کیا ہوا ہے۔ جی سفیر بھائی، آپ نے جو ہے ویوز کو ہولڈ کر کے رکھے، یہاں پر مزید اس کو ایڈ کریں، تھوڑا اور نیچے آئے تو اور ایڈ کریں اس کو، اور آپ نے اس کو بیچنا ہے کم از کم آپ نے 25-26 روپے پر، جب یہ جائے گا وہاں پر آپ نے پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے۔ یہ قاسم صاحب ہیں فیصل آباد سے KOHC کوہارٹ سیمنٹ کا شاید آپ پوچھ رہے ہیں کہ کوہارٹ سیمنٹ جو ہے آپ نے بائی کرنا ہے، تو میں نے اس کا بائنگ لیول آئی تھنک یہ میری لسٹ میں شامل ہے جہاں پر بتایا ہوا ہے، جب وہاں پر پہنچ جائے تو آپ جو ہے اس کی بائنگ کریں یہ، ٹھیک ہے، لسٹ کے مطابق تقریباً 200 روپے، یہ ابھی بائنگ زون میں ہی ہے، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہاں پر آپ اس کو لے سکتے ہیں اور اس کی پروفٹ ٹیکنگ پھر اوپر جا کے آپ نے کرنی ہے جو آپ کو بتایا ہوا لیول۔ جی ضیاء صاحب اسلام آباد ہے سر، پلیز یہ بھی بتا دیا کریں کہ کون سی کمپنی کب رائٹ شیئر یا کوئی ڈیویڈنڈ اناؤنس کرتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ابھی کون سا سٹاک بائی کرے اور کون سا سیل کرے۔ جنہوں نے رائٹ شیئر نہیں لینا ہوتا یا ڈیویڈنڈ نہیں لینا ہوتا وہ اس سے بائی نکل جائے۔ جی ضیاء بھائی، میں کوشش کروں گا کہ فیوچر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا بھی جاؤں گی۔ بہرحال خود بھی کوئی کام کر لیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، اتنا تو کام خود بھی کر لیا کریں کہ آپ کو پتہ ہو کہ کس کمپنی نے کیا اناؤنسمنٹ کی اور اس کی ایکس ڈیٹ کب ہے۔ یہ سارے کام مجھ پر نہ چھوڑیں، آپ نے کب سیکھنا ہے اور کب آگے بڑھیں گے آپ خود بھی۔ عرفان صاحب ہے فیصل آباد سے امیج از ڈاؤن ایٹ 15.76 شوڈ وی پلیس اسٹاپ لاس ایٹ 15۔ بالکل اسٹاپ لاس آپ نے لگانا ہے، اگنور نہیں کرنا، اور جب اور بھی نیچے آ جائے پھر دوبارہ اس میں ری بائی بھی آپ نے کرنا ہے۔ یہ انور صاحب ہے کراچی سے، آئی بورڈ بلوچستان گلاس لمیٹڈ وین اپر لاک آن 15.80۔ جی ماشاء اللہ، آپ کو مبارک ہو، اب آپ ہر ساری رفتاری میں اس کے لیے دعا کریں، اور آج اس کو لوڑ لاک لگ گیا۔ یہ اسی لیے آپ کو بار بار جو ہے وہ سمپل اردو زبان میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی سٹاک بلش ٹرینڈ والا ہوتا ہے اور آپ اس کو بائی کرتے ہیں تو نیچے سٹاپ لاس لازمی لگائیں۔ یہ پچھلے زوم سیشن میں آپ ذرا اس کو غور سے دیکھ لیں، اور یہ بالکل سمپل اردو زبان میں آپ کو یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، نہ آپ کے ساتھ فارسی بولی جاتی ہے، نہ کوئی ایسی زبان جو آپ کو سمجھ نہ لگے۔ جی حسن صاحب لاہور سے ہیں، جی قائد صاحب مارکیٹ اتنی اپر گئی لیکن ٹام سیل امیج میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ جی ٹام سیل اور امیج کے ابھی جو پیر ہیں ان کے پیچھے وہ سوئے ہوئے ہیں، جب وہ جاگیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جی مظفر صاحب ہیں DI خان سے، آپ کہہ رہے ہیں السلام قائد صاحب، WGL کی میری بائنگ 34 روپے کی ہے، یہ آج اپر کیپ 37.63 پہ لگی ہے تو اس کو ہولڈ کرنا چاہیے؟ بالکل ہولڈ کرنا چاہیے جی۔ کل یہ اوپن ہو تو کم از کم جو آپ نے لیا ہوا جس ریٹ پر وہاں پر سٹاپ لاس لگائیے۔ WGL میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر آپ نے میرے 2-3 دن پہلے والے زوم سیشن دیکھے، میں نے آپ سے کہا کہ جو ہی یہ 34 روپے سے اوپر کلوزنگ دے گا تو اس کا اگلا لیول ہوگا 38، اور جب 38 سے اوپر کلوزنگ دے گا تو اگلا لیول ہوگا 45۔ WGL کی اصل میں فی الحال ان کی دکان چلی ہوئی ہے۔ WGL کی میں نے انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ یہ ایک کام، ویسے بہت سی چیزیں بناتا ہے، اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ یہ لیکوڈ آکسیجن بھی بناتا ہے۔ یہ جو آپ کے اسپتالوں میں آکسیجن آتی ہے جسے آپ لوگ سانس لیتے ہیں، آج کل کووڈ کی وجہ سے آکسیجن کی ڈیمانڈ میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ انڈیا میں تو آکسیجن بہت شارٹیج ہوئی ہے اس کی، اور پاکستان میں بھی کہ آکسیجن تقریباً شارٹ ہی ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ لوگ اتنے ایماندار لوگ ہیں ہمارے، اور اتنے قوم کے ساتھ مخلص ہیں، انہوں نے پہلے ہی سلنڈر غائب کر دیے تاکہ کل کو اس کو بلیک کر کے جو ہے مہنگے ریٹ پر بیچے جائیں۔ یہ رمضان میں ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ یہ جو ہے نا وہ مسلمان ہیں جو کہ دعائیں کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے ایسے کرتوت کرنے کے بعد۔ یہ اللہ یہ جو ہے نا ان لوگوں سے پناہ دے جو ہے نا، اور یہ ان لوگوں نے پہلی سلنڈر جو ہے نا اپنے کر لیے، بلیک کر لیے کہ ہم ان کو مہنگے بیچیں۔ 1800 کے سلنڈر، 2500 300 کے سلنڈر یہ بیچ رہے ہیں، شرم بھی نہیں آتی کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں۔ یہ تو یہ غنی گلاس کی جو ہے نا یہ GGL کی گیس بک رہی ہے اصل میں یہ،
اور ان کی سیل میں اضافہ ہوگا اور ان کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ریٹ میں کافی تیزی آئی ہوئی ہے۔ محسن صاحب سیالکوٹ سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ کسی اسٹاک کا سوئنگ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں اگر پاسبل ہو؟ جی محسن صاحب، اس پر ٹاپک پر آپ کو ویڈیو بنا دیں۔ محسن صاحب بڑی مہربانی، آپ نے یہ سوال پوچھا، تھوڑی ہمت کر کے جو میری ٹیکنیکلز پر ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ ذرا غور سے دیکھا کریں۔ وہاں پر میں نے بتایا ہوئے کہاں پر انٹری بنتی ہے اور کہاں پر ایگزٹ بنتا ہے، وہی سوئنگ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی مہربانی کر کے یہ علم بھی حاصل کریں۔ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں تو کم از کم بار بار جو میرے میسیج آپ کو ملتے ہیں کہ اس کو سیکھیں، ایک ویڈیو کر کے سیکھیں۔ لوگ تو پیسے لے کر یہ چیزیں سکھاتے ہیں، ہم آپ کو فری میں سکھا رہے ہیں ساری چیزیں، تو اس کو سیکھیں کائنڈلی اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کو سمجھ آئی سوئنگ کی یا نہیں سمجھ آئی۔ جی یوسف صاحب لاہور سے، سر مارکیٹ 970 پلس ہے، اے وی این سینچری پیپر جی ایچ این ایل مائنس ہیں یا بہت کم موو کر رہے ہیں۔ سینچری پیپر آپ نے 102 کا بائی کیا ہوا ہے، گندھارا آپ نے 102 کا بائی کیا ہوا ہے، اے وی این 89 کا بائی کیا ہوا ہے اینڈ 87.6 کا بھی بائی کیا ہوا ہے۔ یوسف صاحب بالکل بھی بے صبرے نہ ہو، روزہ جب صبح سحری کرتے ہیں تو شام تک انتظار کرتے ہیں نا، آپ اس کی افطاری کا صبر سے کام لیتے ہیں۔ یہ سارے اسٹاک بھی آپ نے بہت اچھے لیے ہوئے، تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں۔ اسٹاک مارکیٹ کوئی گیملنگ نہیں ہے یا کوئی جوا نہیں ہے کہ آج آپ نے لیا کل ڈبل ہو جائے گا۔ یہ اسٹاک اگر رکے ہوئے تو ایک ٹائم آئے گا یہ چلنا بھی شروع ہوں گے۔ یہ کب چلیں گے؟ یہ آپ کی مرضی سے نہیں چلنے انہوں نے، یہ جب آپ ان سے تنگ پڑ جائیں گے اور ان کو تنگ ہو کر جب ان کو بیچیں گے تو اسی دن اگلے دن جو ہے یہ چلنا شروع ہو جائیں گے یہ والے۔ تو اس لیے اسٹاک مارکیٹ کو سمجھیں، اس کی بھاشا، اس کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اسٹاک صرف اسی لیے رکے ہوئے، اتنی تیز مارکیٹ میں بھی رکے ہوئے کہ آپ لوگ بیچیں، جان چھوڑیں یہ اسے، تاکہ پھر یہ اوپر جائیں۔ یہ بڑے بڑے پلیئرز آپ کو کبھی بھی کمانے نہیں دیتے۔ یہ مارکیٹ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ چھوٹا انویسٹر کبھی بھی نہ کمائے اس کے اندر سے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ اسٹاک آپ نے لیے ہوئے ان کو ہولڈ کر کے رکھیں۔ یہ علی صاحب ٹیکسلا سے کہہ رہے ہیں آپ نے اسٹاک کی لسٹ جو سینڈ کی ہے اس میں فری فلوٹ کا آپ نے کہا کہ جن اسٹاک کا 100 ملین سے ڈاؤن ہوتا ہے وہ فاسٹ موو کرتے ہیں، بٹ ٹی آر جی کا فری فلوٹ 463.58 ملین ہے، بٹ یہ فاسٹ موو کرتا ہے۔ تھینکس ماشاءاللہ علی صاحب، آپ کے سوال پر بھی قربان جاؤں میں، ماشاءاللہ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ کوشش کیا کریں جو بات آپ کو کہی جاتی ہے پوری بات سنا کریں گے، آدھی بات نہ سنا کریں گے۔ فری فلوٹ جن سٹاکس کا کام ہوتا ہے، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو بڑے بڑے پلیئرز ہوتے ہیں، یہ مارکیٹ کا ایک بیسک جو ہے نا آپ کی ایک رول آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ سٹاک مارکیٹ کے اندر جو بڑے بڑے پلیئرز ہوتے ہیں جن کے ہم بارے میں بار بار سنتے ہیں، ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ انڈیویجولز یا چھوٹے لوگ پیسہ نہ کمائیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سٹاک کو ایک خاص لیول پر، چھوٹے لیول جب نیچے آتا ہے تو اس کو ایکومولیٹ کرنا شروع کرتے ہیں، یہ اپنے پاس یہ لینا شروع کرتے ہیں۔ جو جتنا بڑا سٹاک ہوتا ہے، جتنے بڑے فلوٹ والا سٹاک ہوتا ہے، اتنا زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو ایکومولیٹ کرنے میں۔ اگر آپ اس ٹی آر جی کی مجھے مثال دے رہے ہیں، آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ ٹی آر جی 30 روپے سے لے کر 60 روپے کے درمیان تک کتنے عرصے تک موجود رہا۔ یہ آپ کے لیے میرا یعنی ایک سوال ہے۔ میں نے ٹیکنیکلز ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہاں پر دیکھیں، یا کہیں پر بھی آپ دیکھ کر آپ نے مجھے یہ میسیج کرنا ہے ٹی آر جی 30 روپے سے لے کر 60 روپے تک کتنے عرصے تک موجود رہا، کتنے سال وہاں پر رہا۔ یہ جتنے سال وہاں پر موجود رہا، بڑے بڑے پلیئر اس کو ایکومولیٹ کرتے رہے۔ ایکومولیٹ کرنے کے بعد جب 90% 80% جب ایکومولیشن ہوگی ان کی، پھر انہوں نے اس سٹاک کو اپنی مرضی سے اوپر اٹھایا۔ اب اپنی مرضی سے اس کو 270 تک لے کے گئے، پھر اپنی مرضی سے گرا دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے سٹاک مارکیٹ کے اندر۔ یہ تو جس سٹاک کا فلوٹ جتنا کم ہوتا ہے وہ اتنی تیزی سے موو نہیں کرتا، وہ اتنی جلدی کم ٹائم فریم میں بڑے انویسٹر کے قابو میں آ جاتا ہے، اور جتنی جلدی ان کے قابو میں آئے گا اتنی جلدی وہ اس کو اٹھائیں گے۔ یہ صرف اتنی سی سائنس ہے یہ۔ اور جو سٹاک تیزی سے موو کرتے ہیں وہ میں نے بیٹا ویلیو پر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، بٹ اگر آپ کی یعنی کہ تھوڑا سا آپ کے پاس ٹائم ہو تو مہربانی کر کے وہ بیٹا ویلیو والی جو ویڈیو دیکھیں کہ سٹاک کیسے تیز موو کرتے ہیں، وہ والا فیکٹر ہوتا ہے جو سٹاک کو تیزی سے موو کراتا ہے۔ یہ تو مہربانی کیا کریں، یہ ذرا بات بھی پوری سنا کریں اور ویڈیو بھی ساری دیکھا کریں آپ۔ جی ماجد صاحب یو کے سے کہہ رہے ہیں سر نیڈ ٹو نو اباؤٹ ایس ٹی پی ایل 15.95 کا بائی کیا ہوا ہے، سیل یا ہولڈ؟ جی ماجد صاحب بیچیں گے تو اسی دن چلنا شروع ہو جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ بالکل ہولڈ کر کے رکھیں، بالکل بھی پوزیشن نہیں چھوڑنی۔ آپ لوگوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے تو یہ بڑے پلیئرز ابھی چلا نہیں رہے، ابھی ایکومولیشن کر رہے ہیں اس کے اندر۔
جب آپ لوگ چھوڑ دیں گے ان کے پاس آ جائے گا تو پھر وہ اپنی مرضی سے چلائیں گے اور پھر آپ پچھتاتے رہیں گے کہ ہم نے اس کو کیوں بیچا۔ علی صاحب ہیں ٹیکسلا سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم، آپ نے اسٹاک کی لسٹ جو سینڈ کی ہے جی وہ ہو گیا؟ ماجد صاحب کا بھی ہو گیا۔ نور صاحب کراچی سے کہہ رہے ہیں ٹوڈے اناؤنس HTR ریزلٹ، نو پے آؤٹ، واٹ یو سجیسٹ؟ نور صاحب ابھی ویڈیو بنائی گئی ہے بونس پر، میں نے آپ کو بتایا اگر کوئی کمپنی آپ کو بونس نہیں دیتی، ڈیویڈنڈ نہیں دیتی تو وہ کمپنی کیا کر سکتی ہے؟ اس نے آپ کو پے آؤٹ نہیں دیا تو وہ کیا کر سکتی ہے؟ اس کا جواب آپ نے ذرا مجھے واٹس ایپ پر مجھے میسیج کر کے دینا ہے، وہ میری بونس والی ویڈیو دیکھ کر۔ یہ شکر کیا کرے کمپنی نے آپ کو ڈیویڈنڈ بونس یا کوئی پے آؤٹ نہیں دیا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے۔ وہ آپ نے مجھے پھر رپلائی کر رہا ہے کہ اس سے کیا آپ نے سیکھا، یہ کیا فرق پڑا اگر پے آؤٹ نہیں ملا تو۔ ضیاء صاحب حیدرآباد سے، قاضی صاحب PPL اپر لاک لگا ہے، میری بائنگ ہے 85 روپے کی، ٹارگٹ پرائس سیل کا کیا ہے، کائنڈلی ایڈوائس؟ جی PPL کا اپر لاک لگا ہے، جو ہی بس آپ کا اسٹاک پروفٹ میں آیا تو پتہ نہیں آپ کو کیا پریشانی ہو جاتی ہے۔ ابھی لاک لگا، ہولڈ کرے، ہو سکتا ہے آنے والے دن میں یہی PPL OGDC مارکیٹس کے موور بنے گا اور اس کو ایک نئے ہائی پر لے کے جائیں گے، تو اس میں بالکل بھی جلدی نہ کیا کرے بیچنے میں، اس کو ہولڈ کر کے رکھے یہ فی الحال۔ منصور صاحب آری والا سے کہہ رہے ہیں سر مارکیٹ لو تھی تو کچھ شیئر اپ تھے، مارکیٹ بھی اپ ہوئی تو وہی شیئر سٹاپ لاس بھی ہٹ کر گئے، ایسا کیوں ہے؟ ٹیلی کا اپر لاک پہلے ہی کچھ منٹوں میں لگ گیا، پھر کچھ دیر بعد جو ہے وہ سیل پرچیز سٹارٹ ہوگی اور جب مارکیٹ پازیٹیو ہوئی تو 2 ٹائمز لو لاک لگ گیا، ایسا کیوں؟ پلیز گائیڈ میں، تھینک یو۔ جی منصور صاحب یہی تو مارکیٹ کا حسن ہے، آپ کچھ سوچتے ہیں مارکیٹ کچھ کرتی ہے، مارکیٹ نیگیٹو ہوتی ہے تو کچھ سٹاک اوپر ہوتے ہیں، اور مارکیٹ پازیٹیو ہوتی ہے کچھ سٹاک نیچے ہوتے ہیں، یہ مارکیٹ کا حسن ہے، مارکیٹ اسی طرح چلتی ہے، اسی طرح چکمے دیتی ہے، دھوکے دیتی ہے یہ تو انڈیکس کو نہ چلیں، اپنے سٹاکس پر نظر رکھیں۔ ٹیلی کا میں 500 دفعہ بتا چکا ہوں، پچھلے زوم سیشن آپ دیکھ لیں، میں نے کہا اگر آپ بلش ٹرینڈ والے سٹاکس کے اندر ہار ڈالتے ہیں تو سٹاپ لاس کو بالکل بھی اگنور نہ کریں۔ سٹاپ لاس کا میں نے طریقہ بتایا، یا تو لو لاک پر سٹاپ لاس لگائے یا اس دن کا جو اس نے لو بنایا ہوتا ہے وہاں پر سٹاپ لاس لگائے۔ بہرحال اگر آپ نے نہیں لگایا ہوا تو آپ کے لیے پھر یہی ہے کہ نیکسٹ ٹائم بیٹر لک، نیکسٹ ٹائم جو آپ دیکھیں پھر اس کو، ٹھیک ہے؟ اور یہ اپ اینڈ ڈاؤن لگا ہے مارکیٹ، یہ مارکیٹ کا حسن ہے، مارکیٹ اسی طرح آپ کو چکمے دیتی رہے گی۔ آپ کیا سیکھ رہے ہیں مارکیٹ سے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، جو ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں کہ اس کو سیکھیں۔ یہ شکیل صاحب ہیں فیصل آباد سے کہہ رہے ہیں NRSL یہاں نیو سٹاک ہے سر بائے کے لیے آج؟ جی یہ بالکل نیا سٹاک آپ کو بتایا، اس کو ہم لسٹ میں شامل کریں گے، اس کا آگے فیوچر بہت اچھا ہے۔ یہ آصف سبنو صاحب کہہ رہے ہیں OGDC اور PPL دونوں میں سے کس میں انٹری لیں، اور سینچری پیپر اور GHGL کا بھی بتا دیں۔ OGDC PPL میں سے PPL بہت اچھا ہے، OGDC بھی بہت اچھا ہے، لیکن PPL زیادہ پریفریبل ہے۔ سینچری پیپر اور غنی گلاس جو ہے نا GHGL دونوں ہی بہت زبردست ہے، اپنے ان جو بائنگ زون میں نے بتائے ہیں وہاں پر ان کو لازمی لیں۔ ثاقب صاحب UAE سے پوچھ رہے ہیں سر ویری کنفیوزنگ، کیوں جی ثاقب صاحب کیوں کنفیوز ہو گئے آپ کہتے ہیں کہ سٹاک لے کر رکھے نہیں، لینے کے بعد اچھے پروفٹ میں نکال دیں، بٹ اپنی ہی نیو ویڈیو میں کہتے ہیں کہ سٹاک کو لانگ ٹرم کے لیے لے کر انویسٹمنٹ کریں۔ پاکستانی مارکیٹ ہماری دوسروں کی طرح ریلائبل نہیں، اس لیے پروفٹ جب اچھا ہو نکال لیں، اور لانگ ٹرم کا بھی کہتے ہیں کنفیوزڈ۔ ثاقب بھائی آپ کے لیے بھی وہی پہلے والی بات کہ پوری بات آپ لوگ سنتے نہیں ہیں۔ یہ میں نے بونس شیئر کے بارے میں بتایا، اور میں نے بتایا کہ اگر آپ اس کے اندر لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے نام پر کسی کے نام کے سٹاک لے کر بھول جانا چاہتے ہیں اور سٹاک بھی اپنے اچھے لیے ہوئے، تو میں نے ریٹرن جو ہے آپ کو پروف کر کے بتایا کہ ایک سٹاک کتنا بڑا، یہ کوئی میں نے ہوائی آپ کو کمپنی کوئی نہیں بتائی، نہ میں نے اپنی طرف سے گپ ماری ہے۔ یہ اس جو میں نے آپ کو ایوین کی پوری ڈیٹا نکال کے دیا تو آپ نے اس کا میجک بھی دیکھا کہ 2014 سے لے کر 2021 تک اس کی پرائس میں کتنا ٹریمنڈس اضافہ ہوا۔ یہ اگر ہماری مارکیٹ ریلائبل نہ ہوتی تو وہ کیوں یہ سٹاک اتنا اوپر جاتا؟ صرف میں نے ایک مثال دیا، اس طرح کی میں آپ کو 50 مثالیں دے سکتا ہوں کہ کتنے گرو کیے ہمارے سٹاکس نے، یہ کتنا پیسہ گرو ہوا۔ یہ وہ بات ہوتی ہے انویسٹر کے لیے۔ آپ کنفیوز اسی لیے ہیں کہ آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ ڈے ٹریڈر ہیں، آپ سوئنگ ٹریڈر ہیں، آپ پوزیشن ٹریڈر ہیں،
آپ لانگ ٹرم انویسٹر ہیں، ان چاروں میں سے آپ کو خود نہیں پتہ کہ آپ ہیں کیا، تو جب اپنے بارے میں ہی آپ کو نہیں پتہ، اپنے بارے میں ہی آپ کنفیوز ہیں، تو میری باتیں تو آپ کو کنفیوز ہی لگیں گی۔ پہلے اپنا ڈیسائیڈ کر لیں، پھر اس کے بعد مجھ سے پوچھے تو میں آپ کو کلیئر جواب دوں گا، اور میں نے بتایا بھی ہوا ہے کہ یہ اس کی کیا لاجک ہے، اور یہ کس کے لیے شارٹ ٹرم ہے، کس کے لیے ڈے ٹریڈرز ہے، کس کے لیے پوزیشن ٹریڈنگ ہے، کس کے لیے انویسٹمنٹ ہے، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کن لوگوں کے لیے یہ۔ جی عاطف صاحب یو اے سے کہہ رہے الشعیر کے متعلق بتا دیں، 15.75 کی بائنگ ہے، ساری انویسٹمنٹ اسی میں سٹک ہو گئی ہے۔ عاطف بھائی بڑے افسوس کی بات ہے، آپ جو ہے اتنے اچھے سٹاکس آپ نے لیے ہوئے اور آپ کہہ رہے ہیں میں سٹک آف ہو گیا ہوں۔ آپ یہ کریں کہ اسی کے پیسوں سے ایک کوئی پلاٹ لے لیں، آج کل کے دنوں میں ریئل اسٹیٹ میں آپ انویسٹمنٹ کریں، یا کسی پراپرٹی والے سے مشورہ لے کے یہ پلاٹ لے رہا ہوں 3 سال بعد اس کا کیا ریٹ ہوگا، تو ساری پراپرٹی بھی آج کل گری ہوئی ہے، کوئی ریٹ نہیں چڑھے آج کل، تو سب کی جو ہے پیسے سٹک آف ہوئے ہوئے یہ، تو آپ اللہ کا شکر کریں آپ نے اتنی اچھی کمپنی کے اندر اور اتنے اچھے ریٹ پر آپ نے اپنے اس کے اندر انویسٹمنٹ کر لیا ہے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ جب تک الشعیر کم از کم 40 روپے تک نہ جائے آپ اس کو نہ بیچیں، چھوڑ دیں 2-3 سال کے لیے اس کو، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ الشعیر آگے کتنا تیز ہوتا ہے، لیکن آپ اتنا صبر آپ کدھر کر سکتے ہیں، یہ ابھی سے آپ کو جو ہے وہ کھلبلی ہو رہی ہے، تو تھوڑا سا صبر کریں، جب یہ 17-18 پر جائے تو آپ اس کی پروفٹ ٹیکنگ کریں گے، 17-18 پر جائے گا تو کم از کم آپ کو 20-25% کا پروفٹ بھی ہوگا۔ اگر یہ 2-3 مہینے میں بھی چلا جاتا ہے تو 3 مہینے میں 10 لاکھ کا 25% 2.5 لاکھ آپ نے کما لیا، تو کون سا بزنس آپ کو یہ کام کر کے دے گا یہ۔ رانا صاحب کہہ رہے ہیں سر آج مارکیٹ 1200 پوائنٹ پلس گئی، پر ٹام سیل امیج الشعیر امریلی ان کو پتہ بھی نہیں چلا، اس کا کیا وجہ ہے؟ جی رانا صاحب آج آپ کو پتہ تھا مارکیٹ 1200 پلس جائے گی، یہ کل تک تو آپ سارے منہ لٹکائے بیٹھے ہوئے تھے، مارکیٹ ڈاؤن ہے، کرونا آ گیا، مارکیٹ کریکشن لے گی، لوگ کہتے ہیں ہم نے جب سے مارکیٹ 46,000 کو ٹچ کیا تو ہم نے کوئی بائنگ بھی نہیں کی۔ جب آپ کو نہیں پتا تو مارکیٹ کو بھی نہیں پتا ان سٹاکس کا جن کے بارے میں آپ نے بات کیا۔ یہ فلائنگ سیمنٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نعیم صاحب کراچی سے، فلائنگ آر کا بتاؤ۔ ماشاءاللہ فلائنگ آر میں جن لوگوں نے لیے نا 3 روپے کا بائنگ کی اور بغیر پوچھے اور بغیر مشورہ کیے خود ہی گاڑی چلانا شروع کی، آج 40% وہ ڈاؤن تھا، یہ لگ پتا کیا ہوگا کہ جنہوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ یہ فلائنگ آر دور ہے اسے، بالکل اسی ٹائم بیچنا تھا جب آپ رائٹ آپ کے پاس ملے تھے۔ یہ اس طرح کمپنی دھوکے دیتی ہیں، یہ پہلے تھوڑا تیز کیا 3 روپے کا تھا، اس ٹائم 24-25% اوپر کیا، اور اس کے بعد ایسا گرایا کہ نہ آپ بیچنے والوں میں اور نہ آپ سبسکرائب کرنے والوں میں آپ رہیں گے۔ یہ بس آپ اپنا خود بندوبست کریں کیا کرنا ہے اس کا۔ یہ طارق صاحب راول پنڈی سے کہہ رہے ہیں سر آج مارکیٹ بہت اوپر گئی ہے، فوجی فوڈ اور ایس ٹی پی ایل ٹریٹ اپنی جگہ سے ہلے ہی نہیں۔ سر آپ کے لیے بھی وہی جواب ہے جو ابھی میں بتا چکا ہوں۔ یہ طاہر صاحب ہیں کہہ رہے ہیں اٹک ریفائنری کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ اس کا فیوچر کیسا دیکھا۔ اٹک ریفائنری سر بہت اچھا سٹاک ہے، یہ اگر آپ کو 200 سے 230 کے درمیان مل جائے یا اسے تھوڑا بھی نیچے مل جائے 170-80 بہت زبردست لیول ہے اس کی، اس کو ہولڈ کریں، اور جب یہ 500 400 500 کے درمیان جائے وہاں پر آپ اس کی پروفٹ ٹیکنگ کریں گے، اتنے اس لیول کا یہ سٹاک ہے۔ یہ زاہد صاحب ہے سعودی عربیہ سے کہہ رہے ہیں سر امیج آئی ایم بائنگ 17.598,000 لیے ہوئے 15.60 واٹ از ریکمینڈیڈ، ہولڈ کریں، بالکل اس کو بالکل بھی نہ بیچیں، آگے آنے والے دنوں میں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف اس کی بک ویلیو 19 روپے کے قریب ہے، یہ تو بک ویلیو سے اتنا نیچے یہ ٹریڈ کر رہا ہے، بک ویلیو تک تو اس نے پہنچنا ہی ہے، وقت لگے گا لیکن صبر کا پھل آپ کو میٹھا ملے گا۔ علی صاحب لاہور سے سرل کو آج اپر لاک لگ گیا ہے، کل بائنگ بنتی، ماشاءاللہ علی بھائی آفرین ہے آپ پر، ماشاءاللہ 233 کا جب نیچے آیا ہم کیا کہ تھا کہ اس کو لے لیں، ابھی میں نے ریسنٹلی لی صاحب کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے، کیوں نہیں لیا آپ نے اس وقت جب اپر لاک لگ گیا، تو اب آپ کو یاد آ گیا کہ اب ہم اس کو لے لیں، ایسا نہ کیا کریں، مہربانی کریں پراپرلی فالو کیا کریں گے۔ امان صاحب ہیں آپ کہہ رہے ہیں سر مارکیٹ اوپر جانے کے باوجود آر پی ایل نیچے ہے، جی آر پی ایل نیچے ہے یا اوپر ہے آپ اس کی بالکل بھی ٹینشن نہ لیں، آنے والے دنوں میں مارکیٹ نیچے ہوگی تو آر پی ایل اوپر جائے گا، تو پھر آپ کہیں گے مارکیٹ اتنی نیگیٹو ہے تو آر پی ایل اوپر کیوں جا رہا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ میں آپ کو دوسری ایک گر والی بات بتا رہا ہوں، ایک تو پہلی بتا دی نا آپ کو جو بھی پیچھے بتائی کہ مارکیٹ کیسے بیہیو کرتی ہے، یہ
دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں، آپ یعنی کہ اپنے اصول اپنے ذہن میں رکھ لیں. دوسری بہت امپورٹنٹ بات مارکیٹ کی، غور سے سنیں. یہ جو لفظ ہے نا کیوں، کیسے، یہ یقین کریں کہ اپنی زندگی سے یہ نکال دیں اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کے اندر کام کریں. جب یہ آپ لفظ اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو یقین کریں کہ آپ اسٹاک مارکیٹ، تب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. یہ مارکیٹ اوپر گئی، ٹریٹ کیوں نیچے آ گیا، مارکیٹ اوپر گئی، پی آر ایل کیوں نیچے آ گیا، ٹیلی اتنے دنوں سے اوپر کیوں جا رہا تھا، آج مارکیٹ اوپر گئی، ٹیلی کیوں نیچے آ گیا. کیوں، یہ جو کیوں کا لفظ ہے نا آتا تو اس کو کراس کرے نا. یہ کیوں اوپر جا رہا ہے. کرونا اتنا پھیل گیا، مارکیٹ آج 1200 پوائنٹ کیوں اوپر چلے گی. کرونا اتنا اوپر چلا گیا، مارکیٹ کیوں نیچے کریش نہیں ہو رہی، کیوں 28,000 پر کیوں نہیں آ رہی. یہ جو لفظ کیوں والا ہے نا، جب یہ آپ اپنی زندگی سے نکال دیں گے نا، خاص طور پر جب آپ مارکیٹ کا کام کریں، یقین کریں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. پھر آپ کو اسٹاک مارکیٹ کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اور دوسرا امپورٹنٹ لفظ ہوتا ہے کیوں کے بعد کون اسٹاک مارکیٹ کو اوپر کر رہا ہے، کون اسٹاک کو اوپر اٹھا رہا ہے، کون اسٹاک کو نیچے گرا رہا ہے. اللہ کے بندے، کون سے آپ کو پتہ چل جائے گا کون یہ بندہ ہے. تو آپ یہ جاننے کے بعد آپ کو کوئی ایوارڈ مل رہا ہے یہ والا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے ابھی پیچھے WTL کی خبریں چل رہی تھی، آف مارکیٹ میں AKD نے ان کے اتنے ملین شیئر خریدے. اب آپ کو پتہ چل گیا، پتہ لگنے کے بعد آپ نے کیا کر لیا، اس کا ایوارڈ مل گیا آپ کو اس کو. تو آپ کیوں اس چکر میں پڑتے رہتے ہیں کہ جی کون لے رہا ہے، کون بیچ رہا ہے، کون سا فنڈ اس کو لے رہا ہے، کون سا بروکر اس کو لے رہا ہے، کون، کیوں، کیسے. یہ ساری چیزیں جب آپ مائنس کریں گے تب پراپر اسٹاک مارکیٹ کو آپ سمجھیں گے. یہ ادروائز ساری زندگی گزر جائے گی کون، کیوں، کیسے کے چکر میں ہی آپ لوگ پھنسے رہیں گے. اگر اس کو سمجھنا ہے مارکیٹ کو تو یہ 3 لفظ کون، کیوں، کیسے کو اپنی زندگی سے نکال دیں. یہ والے کراس ماریں کہ آئندہ میں نے یہ نہیں پوچھنا. جیسے آج بار بار پوچھ رہے مارکیٹ اوپر ہے، PRL RPL کیوں نیچے ہے. اللہ کے بندے کیوں نیچے ہے، تو اس کو اوپر کیوں ہونا چاہیے تھا، آپ مجھے یہ بتا دیں. اچھا تو پھر میں آپ کو اس کا بھی جواب دوں. آپ کہیں گے مارکیٹ اوپر تھی تو یہ بھی اوپر جاتا ہے، اس کا مارکیٹ سے کیا لینا دینا. یہ کیا یہ انڈیکس موور ہے یا RPL؟ یہ RPL کے اوپر چلنے سے انڈیکس چلتا ہے اوپر، اس کی ویٹیج RPL کی. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ. یہ تو اس کو سمجھیں، کائنڈلی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ندیم صاحب کہہ رہے ہیں امریلی ناٹ موونگ ڈسپائٹ مارکیٹ پازیٹیو. وہی سوال یہی ہے کہ امریلی کیوں نہیں چل رہا. یہ امریلی کو فی الحال کیوں چلنا چاہیے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ والا. اللہ کے بندے یہاں پر وہ ایکومولیشن کر رہا ہے. یہ آپ بے وقوف بنے ہوئے، آپ بے صبرے ہوئے ہیں، اس کو چلنا ہی چاہیے، اس کو چلنا ہی چاہیے. اللہ کے بندے اس کا جو فلوٹ میں نے آپ کو بتایا میکسیمم فلوٹ، جب اس کے جو پیچھے اس کے پلیئرس ہیں جب اس کے پاس آ جائے گا تو پھر آپ دیکھیں گے مارکیٹ نیگیٹو ہوئی یا مارکیٹ جدھر بھی ہوئی امریلی پہنچے گا اپنے ٹارگٹ میں. یہ ٹیلی پہنچا نا 1 روپے سے لے کر 15-16 پر پہنچا نا. اب میں کہوں کیوں چلا گیا، وہ کیوں کیا، مارکیٹ تو اتنی نیگیٹو تھی پیچھے، کرونا اتنا آیا ہوا تھا تو یہ کیوں چلا گیا، TRG کیوں چلا گیا، NRL کیوں چلا گیا، خدارہ کیوں. اور یہ کیسے کہ چکر چھوڑ دے، سمجھے مارکیٹ کو، سمجھے تب یہ آپ سمجھ لگے گی. یہ تھوڑی سی میں نے اپنی جو ہے نا وہ ٹرم چینج کیا ہے تاکہ آپ اس سے نکلے. یہ جو انڈیکیٹرز کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں نا، یہ ادھر سے کینڈل بنی تو ادھر سے کینڈل بنی تو ادھر سے وہ کینڈل، آج ساری کینڈلیں فیل ہو گئی ہیں. یہ کل کو جو کہہ رہے تھے مارکیٹ ادھر سے آپ 44,700 سے نیچے آ گئی، اب مارکیٹ نیچے کریکشن کی طرف جائے گی، 43,000 جائے گی، تو کدھر گئی وہ ساری کینڈل سٹک اور سارے پیٹرن انڈیکیٹر کدھر گئے، ٹیکنیکلز گئے نا سارے باڑ میں. اب سب کہیں گے کہ جی نئی ویڈیو بنا کے آپ دیکھیں جی مارکیٹ نے نیا بلش ٹرینڈ بنا لیا، مارکیٹ ادھر سے اوپر جائے گی. اللہ کے بندے مارکیٹ کو پہلا پتہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ نے کیسے بیہیو کرنا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے. ہم میں بس عقل نہیں ہے نا، ہمیں سمجھ آئیے بات، ہم اپنے چھوٹے سے ذہن سے سوچتے ہیں یہ، اور مارکیٹ کا ذہن بہت بڑا ہے. میں نے جیسے پہلے بتا دیا مارکیٹ آگے 6 مہینے سال کو دیکھ رہی ہے. آپ تو کل کی بات کر رہے ہیں، یہ کل مارکیٹ کدھر ہوگی. جی ذیشان صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ ہو گیا آپ کا. جی ذیشان صاحب یوں سے کہہ رہے ہیں آج مارکیٹ 1000 پوائنٹ کے بعد بھی سارے سٹاک لاس میں کیوں ہیں. جی کیوں والا بس آپ کوئی جواب نہیں دینا. نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کراچی سے WTL میں والیوم آ رہا ہے، انٹری بنتی ہے. جی یہ تھوڑا آپ نے اچھا سوال پوچھا. والیوم بن رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اس کے اندر ایکومولیشن ہو رہی ہے. یہ جب ایکومولیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو پلیئرز اپنی مرضی سے پھر اس کو چلائیں گے. یہ تھوڑی سمجھنے والی چیز ہوتی ہے. جان باجا صاحب کہہ رہے ہیں نبیل بھائی ٹمارو ول بی اناؤنس فائنینشیل ریزلٹ آف سرل. جی رزلٹ اگر اچھا ہوا تو سرل کا رزلٹ ویسے بھی انہوں نے اچھا ہی دینا ہے، آلریڈی اسٹاک بہت اچھا ہی ہے.
تو بہتر ہوگا یہ۔ جی ڈاکٹر نسیم صاحب کہہ رہے ہیں دل پر 24 روپے فی شیئر کا وزن رکھ کر آج ہزاروں پی آئی بی ٹی ایل نکال دیے جو 4 سال پہلے 34 روپے میں خریدے تھے۔ اب ٹی آر جی اور اے وی این جب ایکس ہو جائے لینے کا ارادہ ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ یہ امیج لڑکتا ہی جا رہا ہے، آج مارکیٹ بلش ہونے کے باوجود یہ شیئر کافی گرا ہے۔ آپ نے ایک دن فرمایا تھا کہ ٹیلی کو ماں کی دعا لگ گئی ہے، آج لگتا ہے باپ کی بددعا بھی لگ گئی ہے۔ کس ریٹ پر بائنگ بنتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، پہلی بات جو ہے میں آپ کو مبارک دینا چاہوں گا، یہ 4 سال سے آپ نے پی آئی بی ٹی ایل کا غم جو ہے اس کا ایک بوجھ آپ نے اپنے دل پر اٹھایا ہوا تھا۔ یہی تو ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ پرابلم ہے، یقین کرے چھوٹا سا دل ہے ہمارا۔ اب مزے کی بات آپ کو بتاؤں، تھوڑی باتیں لمبی ہو رہی ہیں، آپ لوگ بور بھی ہوتے ہو گئے، سر گپے بہت مار رہے ہیں آج۔ بہرحال موڈ اچھا ہے، مارکیٹ آج اچھی گئی ہے نا، تو اس لیے بہت اچھا موڈ ہے یہ۔ اب آپ دیکھیں بڑے مزے کی بات ہوتی ہے یہ، جو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے ایک چھوٹا سا دل ہے، اس چھوٹے سے دل میں جو ہے نا ہم نے دوسروں کی نفرتیں رکھی ہوتی ہیں، اتنا بوجھ رکھا ہوتا ہے، اتنے غم رکھے ہوتے ہیں اور اتنی دشمنیاں رکھی ہوتی ہیں، اتنا حسد رکھا ہوتا ہے، اور یقین کریں اتنی چھوٹی سی زندگی ہے اور اس چھوٹی سی زندگی میں ہم نے اپنے دل پر اتنا بوجھ رکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، یہ میرا جو ہے یہ پی ایس ایکس بل رائڈر کا کپ ہے، فار ایگزامپل اس کو نکال دیتے ہیں، یہ میرے بچے جو ہے نا انہوں نے گند بلائیے رکھے، یہ جو رکھا ہوا ہے یہ میں نے پی ایس ایکس بل رائڈرس کی کپ اٹھایا ہوا ہے یہ والا، ٹھیک ہے، یہ میری بازو ایسے فولڈ ہے یہ۔ اب میں اسی، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ بہتر طور پر جانتے ہیں، میں اسی پوزیشن پر اپنے اس کپ کو 4 سال کے لیے اٹھا کے رکھوں، بالکل بھی اپنی بازو کو موو نہ کروں، یہ ایسے اٹھا کے رکھوں، جہاں پر بھی جاؤں یہ میرا کپ جو ہے یہ ایسے میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے، یہ والا ایسے بازو کی پوزیشن میری ایسی رہی۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ 4 سال بعد میری اس بازو کی پوزیشن کیا ہوگی، کیا میں اس کو سیدھا کرنے کے یا نارمل کام کرنے کے قابل رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ تو ڈیفینیٹلی آپ کا آنسر ہوگا کہ یہ بالکل یہاں پر یہ بازو فریز ہو جائے گی، جام ہو جائے گی، کسی کام کے قابل نہیں رہے گی۔ اتنا چھوٹا سا دل ہے ہمارا، اس میں ہم نے محبتوں کے بجائے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، عزیزوں کی نفرتیں، حسد، کینہ، بغض، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اور کیا کیا انتقام ہم نے اپنے اس چھوٹے سے دل میں رکھے ہوتے ہیں، اور جب ایک عرصے تک وہ اپنے اندر گھسا کے رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم غموں میں مبتلا، پریشانیوں میں، دکھوں میں، اور کیا کیا ہم نے اپنی جان کو گوائی ہوتی ہے، یہ والی ایک دوسروں کے ساتھ رشتہ داریوں میں ہم نے قطع تعلقی کی ہوتی ہے یہ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے یہ، اور پھر اس کا آسان سا طریقہ یہی ہم بار بار کہتے ہیں کہ معافی مانگے، دوسروں کو معاف کریں، دل کو صاف کریں۔ جو ہی آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں اور دل کا بوجھ ختم کر دیتے ہیں، یقین کریں اسی رات آپ کو سکون کی نیند آتی ہے یہ۔ اب آپ نے پی آئی بی ٹی ایل 4 سال سے ایک بوجھ اپنے دل پر رکھا ہوا تھا، 24 روپے سے یہ گرا، 10 روپے سے اوپر اٹھ ہی نہیں رہا تھا، 10-12 کی رینج تک ایک عرصے سے رہا۔ آج آپ کو سکون سے نیند آئے گی کہ ایک بوجھ آپ سے اتر گیا یہ، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جب آپ اس کو ریپلیس کریں گے کسی اچھے سٹاک کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو پروفٹ دے گا، تو آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، آپ کی ایک سوچ جو ہے، جب بھی آپ کے ذہن میں سٹاک مارکیٹ کا خیال آتا ہوگا تو پہلا سوچ آپ کا پی آئی بی ٹی ایل کا ہی آتا ہوگا پچھلے 4 سالوں میں کہ میں اس میں پھنسا ہوا تھا یہ۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے بدلے میں اچھا سا سٹاک بتاؤں گا۔ آپ نے صرف مجھے یہ بتانا ہے کہ پی آئی بی ٹی ایل بیچ کر آپ کے پاس کتنا کیش آیا یہ، اور انشاءاللہ جتنا آپ کا لاس ہوا ہے یہ 200-300% آپ اس میں لاس کر چکے ہیں، وہ سارا لاس انشاءاللہ آپ کا کور ہوگا یہ۔ اور باقی کسی کو بھی کسی کی بددعا نہیں لگی، جب ایک بلش ٹرینڈ ختم ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو ہے وہ پھر سیلنگ آتی ہے، کریکشن آتی ہے، تو ٹیلی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ ٹیلی اتنے دنوں سے اوپر تھا، آج جنہوں نے لیا آج اس کو بیچا، کل بھی ہو سکتا ہے اس کو بیچیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ پھر ایکومولیٹ ہوگا اور پھر آگے چلے گا، یہ ایسا چلتا رہتا ہے یہ۔ بہرحال اچھا لگا آپ کے سوال کا یہ۔ علی صاحب ہیں یو ایس سے کہہ رہے ہیں ٹیلی آن لوور کیپ، از اٹ گڈ شوڈ وی سیل اٹ آن کریکشن آف فیوچر ہائز؟ بالکل آپ اس کو ایکومولیٹ کریں، لیکن پہلے وقت کا انتظار کریں کہ کہاں تک اس کی کریکشن ختم ہوگی، پھر کب دوبارہ سے اس کے اندر ایکومولیٹ ہو کر کب بائنگ سگنل آئیں گے، پھر اس کا آپ نے انتظار کرنا ہے یہ۔ واٹ از جی جی ایل ٹی پی، اور آپ نے 37.63 لیا ہوا ہے جی، اس کو فی الحال آپ لوور لاک پر سٹاپ لاس لگائے رکھیں، جو یہ 38 روپے سے اوپر کلوزنگ دے گا تو آگے اور بھی تیز ہو جائے گا یہ۔ عاشق صاحب لیا سے ڈیئر واٹ اباؤٹ پیل کے بارے میں ماشاءاللہ دیکھیں آپ پیل کے بارے میں یقین کریں 2 دن میں مجھے اتنے لوگوں نے پوسٹیں شیئر کی، پیل کو آگ لگ گئی، پیل جو ہے تباہ ہو گئی کمپنی، اور جو ہے پیل کا سٹاک گر گیا، یہ ہو گیا کہ کیا ہو جائے گا پیل کو، اور سوشل میڈیا پر بھی اتنی ریومرز کریٹ کر دی گئی کہ پیل کمپنی ختم ہوگی، سمجھو یہ جو بھی جس کے پاس پیل ہے
وہ بیچ دے بس اس کو. اور الحمدللہ جن ممبرس نے مجھ سے پیل کے بارے میں پوچھا، میں نے صرف ایک ہی بات کہی ہے کہ جو آپ نے پیل جب صبح اوپن ہوگا صرف آپ نے لوور لاک سٹاپ لاس پر، یعنی سٹاپ لاس لوور لاک پر لگانا ہے بس، اور اس کی کوئی فکر نہیں کرنی. کئی لوگوں نے کہا کہ آپ نے پیل کو اپنی لسٹ سے نکال کیوں نہیں دیا، یہ پیل کو اپنی لسٹ میں کیوں شامل کیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں آج مارکیٹ میں پیل کی اتنی بری خبر آئی تو صرف 2 پیسہ مارکیٹ یعنی پلس مارکیٹ میں آج یہ پیل رہا، یعنی 2 پیسہ اوپر کلوزنگ دی اس نے. اپنی بری خبر کے باوجود بھی 2 پیسہ پلس مارکیٹ کے اندر کلوزنگ دینا، یہی تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی سوچ سے سوچ رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہے. یہ تو یہی تو اصل چیز ہوتی ہے سمجھنے والی. تو اللہ کے بندے کبھی بھی پینک نہ ہو، یہ جو خبریں آتی ہیں اس پر بالکل بھی پینک نہ ہو. کتنے لوگوں نے آج لاس پر اس کو بیچ دیا ہوگا اور آج کہہ رہے ہو کہ کاش ہم نہ بیچتے اور تھوڑا صبر کر لیتے تو تھوڑا ہم پروفٹ ہو جاتا ہمیں اس کا. یہ بہرحال ایسے ہی سیکھیں گے آپ لوگ. کامران صاحب راولپنڈی سے پروبیبلی بائنگ ٹوڈے واز بائی میوچل فنڈ and may reflect bullish reversal. Question is that will market go to upper level now or will hit this short term push followed by another correction? سر مارکیٹ اوپر نیچے تھوڑی بہت ہوتی رہے گی، ایسے یہی مارکیٹ کی خوبصورتی ہے، تھوڑی اوپر تھوڑی نیچے کر کے مارکیٹ نے آگے اپنا رستہ خود بنانا ہے. یہ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ریحان صاحب ایس سی آر کوڈ سے کہہ رہے ہیں ویل بھائی سجیسٹ اباؤٹ ٹی پی آف OGDC اینڈ NRL. NRL کو سر اوپر بیچے. NRL آج بھی اچھا رہا تقریباً. NRL جو ہے ابھی آج اس کی کلوزنگ ہوئی ہے تقریباً 554 پر. 4 پہ تھوڑا ڈاؤن ہوا مارکیٹ سے، لیکن آنے والے دنوں میں جب یہ پہنچ جائے گا 570 کے قریب وہاں پر آپ اس کی پروفٹ ٹیکنگ کریں. OGDC فی الحال صبر کریں، اگر یہ اوپر چلا جاتا ہے 110 115 پر وہاں پر آپ پروفٹ ٹیکنگ کریں پھر اس کی. شہزاد صاحب لاہور سے کہہ رہے ہیں وائی NML از اسٹل بیئرش. NML سر بیئرش ہے تو شکر کریں بیئرش ہے، یہ نیچے ہے، یہاں پر ایکومولیٹ کر لیں اس کو، پھر یہ آپ کو موقع نہیں دے گا. یہ عامر صاحب کوئٹہ سے ٹامسل اور الشہیر سر اس کے بارے میں بتا چکا ہوں. یہ فراز صاحب ملتان سے ٹامسل آپ نے بائی کیا ہوا ہے، بالکل ہولڈ کر کے رکھیں، ریپلیس نہیں کرنا ہے اس کو اور ایڈ کریں یہاں پر. شمل صاحب کہہ رہے ہیں مائی اسٹاک پہلے سینچری پیپر شوئنگ 40% لاس، بالکل ہولڈ کر کے رکھیں، یہ سارا 40% کور ہو جائے گا آپ کا. طلحہ صاحب فیصلہ آباد سے سرل PPI لاکڈ شوڈ آئی سیل اٹ ٹمارو. اتنی جلدی نہ کریں بیچنے میں، ابھی ویٹ کریں. یہ کل کا جو ان کا لو لگے گا وہاں پر آپ نے اس کا سٹاپ لاس رکھنا ہے. یہ گلیکسو از ایٹ لو سائڈ، از اٹ رائٹ ٹائم؟ بالکل لو سائڈ پر ہے تو رائٹ ٹائم ہے بائی کرنے کا. یہ جو سٹاک نیچے ہے اور ایکومولیشن زون پر ہے اس کو لازمی لے. یہ اور GSK-CH بہت بوم ٹوڈے ایٹ اپر لاک بٹ گلیکسو اسٹل فالنگ، اس کی بھی باری آئے گی، فکر نہ کریں گے. عبداللطیف صاحب ہیں پتوکی سے کہہ رہے ہیں یونٹی 33 سے سوئنگ لے لیتا ہے، 33 ٹارگٹ رکھ رہے ہیں. جی رکھ سکتے ہیں لیکن تھوڑا صبر کریں گے تو 36 بھی آئے گا. یہ غلام عباس صاحب کہہ رہے ہیں قاضی صاحب السلام علیکم، غلام عباس فرام بائش سعودی عربیہ. امیج اور الشہیر آر گڈ ریٹ. جی بالکل اچھے ریٹ پر ہے. پلیز ٹیل اباؤٹ پاکستان نیشنل شپنگ. بالکل اچھے ریٹ پر ہے، 70 روپے کے قریب ملے تو بے شک اس کو بھی لے لے، کوئی ٹینشن نہیں. اور آپ نے NRSL لیا ہوا ہے تو بالکل ہولڈ کر کے رکھیں اس کو. آغا جو ہے آغا اصغر صاحب ہے سرگودا سے کرنٹ سچویشن میں BGL GGL وچ آر ایٹ اپر کیپ از مائی بائنگ بنتی ہے یا نہیں؟ سر فی الحال اوپر نکل کے نیچے آنے دیں پھر آپ لے لینا اس کو. جی افواد صاحب کہہ رہے ہیں PPR آپ نے 85 کا بائی کیا ہوا ہے، آج کیپ ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کرے. کل پھر لاک لگ جائے تھوڑا اوپر جائے تو پروفٹ ٹیکنگ بے شک کرنے آپ اس کے اندر. رضوان صاحب ہے عمان سے ٹیل می اباؤٹ AVN آپ نے 88 کا بائی کیا ہوا ہے، بالکل ہولڈ کر کے رکھے اس کو، بالکل بھی ابھی نہیں بیچنا آپ نے. شہزاد صاحب ہے لاہور سے PRL پاکستان ریفائنری ایز بک ویلیو 2. سر وقتی بک ویلیو 2 ہے، وقت کے ساتھ یہ بڑھ جائے گی اور اس کو آپ نے کم از کم 24 روپے کا لیا ہوا ہے جو میرے لیول میں نے بتائے ہوئے، وہاں پر آپ نے اس کو پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے. یہ وہاں صاحب کہہ رہے ہیں کراچی سے سر کائنڈلی ٹیل می اباؤٹ بائنگ اینڈ پروفٹ ٹیکنگ لیول آف پاک آکسی کے بارے میں آپ پوچھیں. پاک آکسی بھی وہی چکر ہے، ان کا آکسیجن ان کی بک رہی ہے اور یہ آگے آنے والے دنوں میں اور بھی تیز ہوں گے یہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے فی الحال اس کو 159 کے قریب ہی ہے یہ، تو یہاں پر آپ تھوڑا ویٹ کر جائیں، تھوڑا نیچے آ جائیے تقریباً 130 سے لے کر 150 کے درمیان، تو پھر آپ اس کو لیں گے. جی اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے 159 کا لیا ہوا ہے تو ہولڈ کر کے رکھیں، اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. نظام صاحب کہہ رہے ہیں ٹامسل اینی نیوز گوئنگ ڈاؤن. سر نیوز اس کی اچھی ہے، بہت اچھی نیوز ہے، اسی لیے نیچے گر رہا ہے تاکہ آپ لوگ چھوڑیں تو بڑے بڑے لیں اس کو.
صحیح صاحب ٹھامسن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بالکل لانگ ٹرم کے لیے رکھیں اس کو۔ احتشام صاحب سرگودا سے پوچھ رہے ہیں اسٹیل سیکٹر بالکل بیئرش ہے، بالکل اسٹیل سیکٹر آگے چلے گا، نیچے آئے ہوئے ہیں اسٹاک، اور یقین کریں امریلی نیچے آیا ہوا ہے یار، یقین امریلی اتنا اچھا اسٹاک ہے، یہاں پر اس کی اتنی اچھی بائنگ بنتی ہے، اور اس کو بائی کر کے اگر کوئی ہولڈ کر سکتا ہے سال 2 سال بھی، اگر کوئی اس کو صبر سے لے یقین کریں کہ بہت پیسے کمائے گا وہ۔ سراج صاحب راولپنڈی سے یونٹی کب ٹارگیٹ ہٹ کرے گا؟ بالکل پی آر ایل بھی بتا دیں، اپنے ٹائم آئے گا تو ٹارگیٹ، یہ ہمارے موڈ سے مارکیٹ نہیں چلتی، مارکیٹ کو خود پتہ ہے کہ انہوں نے کب ان سٹاکس کو اوپر اٹھانا ہے، یہ جب آپ تنگ بڑھیں گے تب یہ سٹاک چلے گا یہ، اور جب آپ پینک ہو کر بیچیں گے تو تب یہ سٹاک چلنا شروع ہو جائے گا یہ۔ ممتاز صاحب صدقہ باز ہے سر امیج نیچے آ رہا ہے تو پھر میں کیا کروں، اس کو سی ڈی لگاؤں سر؟ اس کی نیچے آ رہا ہے تو اوپر بھی جائے گا، نیچے اسی لیے آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اکٹھا کر لیا اس کو، آپ لوگ بیچیں گے تو یہ اوپر چلے گا یہ۔ شہباز صاحب فیصل آباد سے سر پی آئی بی ٹی ایل کی 12.50 کی بائنگ ہے، یہ چل نہیں رہا۔ شہباز صاحب آپ ہی ڈاکٹر صاحب کی طرح پی آئی بی ٹی ایل سے جان چھڑا لیں تو بہتر ہے آپ کے لیے یہ۔ نور اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم واٹ اباؤٹ ہمنل از اٹ گوئنگ ٹو بی بلش ناؤ؟ سر ہمنل جو ہے تھوڑا نیچے آ جائے، 5 روپے سے نیچے تو لیں اس کو، ادروائز فی الحال چھوڑ دیں اس کو۔ حماد عرفات صاحب ہیں سر جی کے الیکٹرک کے بارے میں بتائیں، اس کو ہولڈ کریں، کے الیکٹرک کو اور ایڈ کریں یہاں پر یہ رک گیا ہے، کومولیٹ ہو رہا ہے، یہ آنے والے دنوں میں تیز ہو جائے گا یہ، اس کو بالکل بھی اس کی پوزیشن نہ چھوڑیں۔ حماد صاحب تھٹا سے کہہ رہے ہیں بلوچستان گلاس کا سٹاپ لاس لگایا تھا 14.9 پر وہ سیل نہیں ہوا، 13.9 پر لوڈ لاک لگ گیا، میں نماز پڑھنے چلا گیا تھا، آپ یہ بتا دیں کہ کل کو اس سیل کر دو یا مارکیٹ کھلتے ہی ہولڈ کریں؟ فی الحال کل اس کے موومنٹ کو دیکھیں، ایک دم نہ بیچیں اس کو، اور آپ نے جو سٹاپ لاس کا لیول تھوڑا کم رکھا ہوگا، تھوڑا مارجن زیادہ رکھا کریں تب یہ ہٹ ہوتے ہیں یہ۔ انس صاحب کراچی سے کریں سر ٹیلی کو لوڈ لاک لگ گیا ہے، کیا سیل کر دوں یا ہولڈ کروں؟ ماشاءاللہ انس صاحب آپ پر بھی میں کیا کہوں، یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سٹاک ہائی ریٹ پر چلے جاتے ہیں تو سٹاپ لاس کیوں نہیں لگاتے آپ لوگ؟ میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں، آپ کو شاید اردو زبان میری سمجھ نہیں لگ رہی ہے۔ ڈبلیو ٹی ایل جو 28 اپریل کو ایک ڈی کی بائنگ ہے، کیا یہ کنفرم نیوز ہے اور اس شیئرز پرائس انکریز ہوگی یا ڈیکریز ہوگی؟ سر ایک ڈی لے یا اے بی سی لے یا ای ایف جی لے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ فرق یہ پڑے گا جب یہ چلے گا تو ہمیں پتہ چلے گا یہ، ٹھیک ہے؟ تو بالکل آپ جو ہے ان سٹاکس میں پینک نہ ہوا کریں، یہ آج کی مارکیٹ تھی اور امید ہے کہ آپ کو کافی چیزیں سمجھ آ گئی ہوگی جو میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ یہ سینٹیمنٹس میں بتا رہا ہوں، یہ چیزیں ہوتی ہیں سینٹیمنٹ۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے میری ایک نئی پلے لسٹ بھی بنے گی، لوگ ٹیکنیکلز فنڈامنٹلز کی باتیں کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، میں بھی آپ کو ٹیکنیکل سکھاتا ہوں، فنڈامنٹل انالیسس سکھاتا ہوں، میری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں یہ۔ اب نئی میری پلے لسٹ آئے گی سائیکالوجیکل فیکٹر جو ہوتا ہے، یہ جو مارکیٹ کی نفسیات، مارکیٹ کیا سوچتی ہے، یہ انشاءاللہ اس پر بھی میری آنے والے دنوں میں آپ ویڈیوز آیا کریں گی، آپ کو مارکیٹ کی پھر سمجھ آئے گی کہ مارکیٹ کیسے سوچتی ہے اور آپ کیسے سوچتے ہیں یہ، اور یہی چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ آج میکسیمم لوگوں نے کیوں والے سوال پوچھے، یہ اوپر ہے تو یہ کیوں نیچے ہے، انڈیکس اوپر ہے تو یہ کیوں نیچے ہے، تو یہ سارے آپ کے جواب آپ کو ملیں گے یہ، تو یہی ہم بار بار کہتے ہیں یہ فیکٹر دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ مارکیٹ کیا سوچتی ہے یہ، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ کیسے چلتی ہے، مارکیٹ کیسے فنکشن کرتی ہے، یہ ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ہم سٹاک لیتے ہیں تو وہ چلتا نہیں ہے، ہم بیچتے ہیں تو وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا سٹاک جب پروفٹ میں جاتا ہے تو ہم اس میں پروفٹ ٹیکنگ جو ہی کرتے ہیں تو وہ اور اوپر نکل جاتا ہے، اور جو ہم لوگ ہولڈ کر کے رکھتے ہیں وہ نیچے آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری کہانیاں مارکیٹ کی ہیں، یہ مارکیٹ کو سمجھنا یہ ایک بڑی سائنس ہے، یہ والی پورا ایک علم ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی میری آنے والے دنوں میں ویڈیوز ملیں گی جو آپ کے دماغ کو کھولیں گی یہ انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور اتنی اچھی ویڈیو پر یار آپ لوگ اتنے 1.5-2 ہزار بندے جو ہے نا اس کو زوم سیشن کو دیکھتے ہیں تو لائکس آتے ہیں 100 لائک 150 لائک کے قریب، تو کم از کم اتنا تو حق ادا کر دیا کرے کہ کم از کم آپ اگر ویڈیو دیکھتے ہیں تو لائک کا بٹن صرف ایک دفعہ آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے، یہ تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی آپ نے ویڈیو کو پسند بھی کیا یہ اور بات ہے کہ آپ صرف جو ہے دیکھ کر اپنا مطلب پورا کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کے سٹاکس دیکھ لیتے ہیں اور ویڈیو کو آپ پسند نہیں کرتے، تو یہ تو بالکل ناانصافی ہے یہ۔ تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کا اور باقی آنے والی جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں اگر شوق سے دیکھتے ہیں اور اس سے آپ کو کوئی نالج ہوتا ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، کوئی آپ کو سمجھ آتی ہے، تو حق بنتا ہے آپ کا، آپ نے لائک کا بٹن دینا ہے۔ میں حق دعوے سے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ پر میرا حق ہے کیونکہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں، اور اس حق کے ساتھ
آپ نے جو ہے نا اس کو لائک کا ایک بٹن ہوتا ہے، ہاتھ ایسے لگا ہوتا ہے، اس کو آپ نے لازمی کلک کرنا ہوتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ مجھے قاضی نبیل کو زوم اسٹاک کی اس ایپیسوڈ نمبر 95 کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔